10 سال لگے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر جب فوجوں کی فوجیں دین میں آئیں، مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو۔ وہ کانپتے ہامتے چابی لے کے آئے اور کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آج میرا بڑا برا حال ہوگا، اور اب یہ چابی سالوں سے میری خاندانی وراثت تھی، اب پتہ نہیں کس کے پاس جائے گی۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا تو وہ جملے جو حضور نے ہجرت کے وقت کہے تھے کہ میں لے لوں گا، پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں دوں گا، وہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے۔ کہتے ہیں سرکار نے چابی لی، کعبے کا دروازہ بیت اللہ شریف کا کھولا، پھر اندر سے بت توڑے، اور جب سارا کچھ فارغ ہو گیا نا تو حضور نے پھر مجھے بلایا اور کہتے ہیں سرکار نے فرمایا عثمان آپ ذرا اس بات کو بھی آپ غور کریں نا، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اگر ہماری طبیعت میں حوصلہ آ جائے نا تو سب سے پہلا نفع ہمیں خود ہوگا، ہمیں سکون بھی نصیب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ تھوڑا سہنا تو سیکھیں۔ قوت برداشت والا آدمی پرسکون ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راحت عطا کرتا ہے۔ وہ ذرا ٹھہر جائے، وہ ذرا سکون میں آئے۔ ٹریفک جو بند ہو گئی ہے تو اس میں لڑائی کرنے سے بہتر نہیں کہ ایک نعت سنی جائے، یہ وقت سرکار کی یاد میں گزارا جائے۔ اب نعت ریکارڈ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا جی، موبائل تو ہے نا جیب میں، تو لطف لیا جائے کہ چلو یار موقع مل گیا تھوڑی دیر حضور کا ذکر سننے کا، قرآن مجید کی ایک سورت سن لی جائے، تھوڑی توجہ کی جائے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کو اچھا مینج کریں، وہ تلخی، وہ طبیعت میں گھٹن، وہ ناراضگی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب چابی میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، حضور نے خانہ کعبہ کی صفائی کر کے سرکار واپس تشریف لائے، اور قربان جاؤں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی تمہاری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے تم سے لے لی تھی، اب میں تمہیں واپس دینے لگا ہوں، اب سوائے ظالم کے تمہاری نسل سے کوئی نہیں لے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، ایمان میری طرف آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں چابی میں نے بعد میں تھامی اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان پہلے ہو گیا۔